اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برینز ظہیم خان کے ساتھ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج جس موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے وہ بنو میں آج کچھ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آج جمعے کی نماز کے بعد کال دی گئی تھی پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے، پرامن ایک جلوس نکالنے کے لیے بنو کے لوگوں نے سڑکوں پر آنے کی کال کی تھی، اور وہ کال جو تھی وہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں سڑکوں پر جو تھے، وہ جو جگہ تھی وہاں پہ جمع ہو گئے، اور وہ بہت زیادہ تعداد جمع غفیر کی صورت اختیار کر گیا۔ تو ظاہری بات ہے، پرامن لوگ تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، جوان تھے، لڑکے تھے اس میں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے۔ ابھی جو ہی میں اس چیز کو نوٹ کرتا گیا تو میں بہت سے اس ٹک ٹاک کے جو ٹرینڈز تھے اس کو میں فالو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اسپیشلی جو وہاں کے بنو کے جو پیجز تھے یا جو لوگ تھے ان کو بار بار میں آبزرو کر رہا تھا۔ اسی اسنا میں کچھ لڑکے، چھوٹے بچے تھے، وہ اس کنٹونمنٹ کی طرف، وہاں پہ جو کپڑا نما جو وہ چادر لگے تھے اس کی طرف پتھر پھینک رہے تھے، اور ایک بزرگ آ رہا تھا اور ان کو منع کر رہا تھا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، اسی اسنا میں شاید بگدڑ مچ گئی اور حالات خراب ہو گئے ہوں، کیونکہ بعد میں تو ہمیں نہیں پتا چلا، انٹرنیٹ خراب ہو گیا، اور یہ کہ تقریباً بند ہو گیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ حالات خراب ہو گئے اور وہاں کچھ زخمیوں کے اور کچھ شہادتیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ تو ہمارے پٹھان جو ہیں یا ہمارے جو بھائی ہیں وہ اکثر اس چیز میں کمزور پڑ جاتے ہیں کہ حالات ان کی وجہ سے اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک طرف تو ہماری آرمی ہے، دوسری طرف ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو نہ کرے ایسی سچویشن کی طرف حالات چلے جائیں کہ پھر دونوں کا بچنا مشکل ہو۔ اور ظاہری بات ہے، جب عوام اور فوج آپس میں لڑ رہی ہو تو یہ ایک ریاست اور ان کے لوگوں کے لیے بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ ہم آلریڈی جو ہے اس طرح کی کیفیات سے ہمارا جو ملک ہے وہ گزر رہا ہے، اور اللہ ایسا نہ کرے کہ وہاں اس طرح کی حالات پیدا ہوں اور اسی طرح کی واقعات ہو یا رونما ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کرے، اللہ سے خیر مانگا کرے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس یہ ہے کہ اکثر اوقات اس طرح کے جو عواموں کا جو جمع غفیر نکلتا ہے تو اکثر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو، یا اس طرح کے لوگ جو حالات خراب کرنے والے ہوتے ہیں، جو شرپسند ہوتے ہیں، وہ نہ آئے۔ لیکن اس طرح کی جو سلیپنگ سیل ہوتے ہیں، اسی دشمن کے جو جتنے بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے حالات سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات خراب ہو جائے، اور وہاں پہ وہ جو ملک ہے ان کا نقصان ہو، ان کی بدنامی ہو، اور وہ چیز جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے۔ یہ ہر دشمن ایجنسی کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، یا جتنے بھی ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں ان کی یہ چالیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسی طرح اپنے جگہ جگہ پہ ان کے سلیپنگ سیل ہوتے ہیں اور وہ ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو یہ کہ ہائی جیک کر کے یا وہاں پہ انتشار پیدا کر کے اپنے شرپسندوں کو بیچ کر وہاں پہ حالات خراب کر کے اس پرامن جلوس کو یا اس طرح کے ہڑتال کو یا اس طرح کے جلسوں کو وہ خراب کر دیتے ہیں، اور ان کے بیچ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات پیدا کرنے سے گریز کرے، خیال رکھا کرے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے، میں بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ یہ اور اس طرح کے مسائل سے، واقعات سے، اس طرح کے جنگوں سے، اس طرح کے برے کارناموں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے یہ ہے کہ مزید انتشار کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ اس پہ ہمارے جو فوجی قیادت ہے، یا اس طرح جو ہماری عوامی حلقے ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے جو بڑے بزرگ ہیں، جس طرح کے پارٹی کے حکمران ہیں، ان کو بیچ میں آنا چاہیے، ان کو ایک زبردست قسم کی حکمت عملی بنانی چاہیے، تاکہ اس طرح کے واقعات سے دونوں جو فریق ہیں وہ بچ جائیں، اور ملک کا نقصان نہ ہو اور عوام کا نقصان نہ ہو۔ یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی کابرین ہیں، یا حکمران ہیں، یا پارٹی لیڈران ہیں، اور یا جو ہماری عسکری قیادت ہے، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو اس چیز پہ بار بار سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہماری اس طرف کی جو سچویشن جا رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، اور یہ ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز پہ بیٹھ کر سوچیں اور اس کے لیے ایک اچھے مثبت راہ ڈھونڈے، اور تاکہ ہمارے جو ملک ہے ان کا نقصان نہ ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔